اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج میں تو یہ کہوں گا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اگر تو بغیر آزمائشوں اور بیماریوں کے اونچا درجہ دے دے، تجھ سے کسی نے کوئی پوچھنا ہے؟ کیا نہیں دے تو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ، وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے، حشر میں بھی عافیت سے اٹھیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری آ جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، دوائی ضرور لیا کریں، علاج کروایا کریں، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے تداووا ولا تتداووا بحرام، تم دوائی لیا کرو لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لیا کرو۔ حرام چیز سے مراد ایسی دوائی جس میں حرام چیز ڈالی گئی۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہ، اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں جس کو حرام کہتے ہیں، اس میں شفا نہیں رکھی۔ لیکن علاج جہاں آپ دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانا چاہیے، منع نہیں ہے، وہاں ایک علاج یہ بھی ہے داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ جہاں آپ صبح شام 2-2 4-4 ایمٹی کلاکس لے لیتے ہو، وہاں صدقہ بھی 2-4 روپے کر دو، یہ اس سے قیمتی اور اس سے زیادہ پوٹینسی کے کیپسول ہیں، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ خود امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں، محدث، اچانک ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پہ زخم بن گئے، ادھر سے علاج کروا ادھر سے۔ اس نے کہا حدیث تو نہیں چھوڑ سکتا، پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی، وہاں رک گئے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، علاج کرواؤ اپنی بیماریوں کے صدقے کے ساتھ۔ علاج سارے چھوڑے، سیدھے مسجد میں پہنچے، مسجد میں پانی کا سسٹم بنایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پیے، ساتھ ہی پوری زندگی اس دن کے بعد سے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک عورتیں تو صرف اس بات پہ صدقہ دیا کرتی ہیں کہ اگر صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیٹا اگر نماز میں سستی کرتا تو صدقہ دے دیتی، بیٹے کی نماز سیدھی ہو جاتی۔ کہتی یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، روحانی بیماری اور ایمانی بیماری۔ تو 8ویں بات میں یہ پیش کر رہا تھا کہ صدقے سے انسان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کی والدہ بیمار ہو گئی اور پتہ چلا کہ ICU وارڈ میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں۔ وہ دوڑا، اس نے چھٹی لی اپنے آفس، جو ہی نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور بیچاری بلبلا رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے کہا باقی کام تو ہوں گے، یہ نیکی تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ ساتھ اسٹور میں گیا، دودھ لیا اور بلی کو دودھ ڈالا۔ جو ہی ہاسپٹل پہنچا انہوں نے کہا کہ دوسری وارڈ میں آپ کی والدہ کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس نے مذاق سمجھا کہ لگتا ہے کہ ایکسپائر ہوگی اور مجھے کہہ رہے ہیں دوسری وارڈ میں گئی، ICU وارڈ میں کیسے اتنی دیر میں منتقل ہوگی؟ خیر وہاں پہنچا تو ماں ہوش میں تھی۔ کہا ماں یہ کیا؟ کہا بیٹا میں تو خواب میں مجھے نظر آیا ایک بلی دعا کر رہی تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے اور میں ہوش میں ہوں، مجھے انہوں نے یہاں منتقل کر دیا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ وفی کل ذات کبد رطب اجر، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے کا اجر ہے۔ کتا حالانکہ پلید ہے لیکن پیاسا تھا، اس کو بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ایک مسلمان کو آپ پانی پلا دیں جو اشرف المخلوقات ہے، تو اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے تو مسلمان کو پانی پلانے والے کی بخشش نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کینسر اور سرطان ایک نئی بیماری ہے۔ آج سے 700 سال پہلے یہ کتاب لکھی اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آج
طرح طرح کی ہم جو چیزیں بناتے ہیں بینگن کی، اس وقت یہ سرطان اور کینسر کا مرض شروع ہوا تو بینگن سے ہوا، جب اس کو تپا کے مختلف قسم کی اس کی ڈشز بنائی جاتی، آج سے 700 سال اس وقت بھی لوگوں نے اس کا سامنا کیا، اس کا علاج کیا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ کب کیسے علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک علاج لوز میں رکھا۔ لوز سمجھ، بادام کا نام یاد ہو، کبھی کھائے بھی ہیں؟ بولے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ کبھی کھائے نہیں آپ۔ اللہ نے اس میں علاج رکھا، اللہ جلال نے انجیر میں علاج رکھا۔ اور روایت میں تو یہ بھی آتا ہے نا، جب انجیر لائی گئی طبق ایک کریٹ میں تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھل آ گیا ہے۔ اور انار کے بارے میں بھی ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی بادر نہیں کرتے، کہتے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا، ماننا چاہیے ڈاکٹر کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے بڑی شفا کوئی نہیں۔ اور اس لیے سلف صالحین یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اچھا جی میں کیا کھایا کروں؟ بیٹا وہ چیز کھایا کرو جس پہ انسانی ہاتھ کم لگے۔ کیا چیز ہے؟ مثلا پھل، اس پہ انسانی ہاتھ کم لگتے ہیں۔ جتنے وہ فطرتی چیز ہوگی اتنی آپ کے جسم کے لیے وہ سب سے بہترین چیز ہوگی۔ اسی طرح تیسرا علاج جو آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں، 1400 سال پہلے شریعت نے علاج دیا تھا کہ جب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، سب سے بڑی بندہ بھی نیک ہے، نیکی کے باوجود جو ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ طاقت ہے تو شادی کر لو، نہیں علیک بالصوم فإنہ لہ وجاء ای علاج، روزہ رکھو یہ علاج۔ اور آج ڈاکٹرز اپنی ریسرچ کے بعد کیا لکھتے؟ چمک کو خالی رکھنا 8 سے 12 سے 16 گھنٹے، اس سے جو سرطان اور کینسر ہے، اس کے جو جراثیم ہیں، خلیات ہوتے ہیں، یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور بیماری ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتی ہے اور انسان بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ شریعت نے اس کا نام روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ عز و جلال سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم اپنی رحمت خاصہ سے ان کو شفا یاب کر، اور جتنے سننے والے اور روشن چہرے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو بھی اللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ میں چاہوں گا کہ جب تک آپ کے سامنے پیپر نہیں آ جاتے، میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت باتیں رکھوں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک،
نزل الی الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح طرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے، اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول، یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے۔ شافی وہی ہے، یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به الیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 5657، آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا، میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے یا کوئی بیمار لایا جاتا، سچ بتائیے کبھی کوئی بیمار ہوا تو کسی عالم سے دم کروانے آیا؟ اللہ قلیل، بلکہ فٹ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ، منع نہیں ہے، بڑے بڑے نیک اور محترم ڈاکٹرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت، لیکن اللہ کے رسول خود پیچھے آیا کرتے عیادت کے لیے بھی اور یہ تڑپ لے کے بھی اس کو شفا مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ جاتے ہی پہلا کام یہ کرتے، اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے، اذهب البأس رب الناس، ان لوگوں کو پالنے والے تو بیماری کو لے جا، واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، او میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے، اس کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔